الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ ہمارا ایک نئی کتاب ہماری شروع ہو رہی ہے، ارکان اسلام۔ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں، توحید و رسالت، یا جسے کہیں کلمہ طیبہ، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پانچ اسلام کے ارکان ہیں۔ ان کے مسائل کے اوپر، ان کے متعلق جو عقائد ہیں ان کے متعلق یہ کتاب ہے ارکان اسلام۔ تو ہم آج سے یہ کتاب شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتاب پڑھنے سے کافی فوائد حاصل ہوں گے اور اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوں گی۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ارکان اسلام، درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارکان اسلام کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ کلمہ طیبہ، جسے شہادت توحید و رسالت بھی کہتے ہیں، پہلا، اور دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر، جس طرح کسی گھر کی بنیاد ہوتی ہے تو پلروں پر اس کی بنیاد ہوتی ہے، پلر نہ ہو تو وہ بلڈنگ گر جاتی ہے، تو اسی طرح اسلام جن بنیادی چیزوں پر کھڑا ہے وہ 5 ہیں۔ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا ہے دل سے، یہ پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے حج کرنا، اور پانچویں ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ان کے جو تفصیلی مسائل ہوں گے وہ آگے ایک ایک کے بیان کریں گے۔ تو آگے کہتے ہیں، یعنی اسلام ایک خیمے یا چھت کی طرح ہے اور یہ 5 ارکان اس کے 5 ستونوں کی طرح ہیں۔ جو کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، یعنی وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس کے اسلام یعنی ایمان کی عمارت گر جائے گی۔ تو کل بیان کیا تھا کہ نماز نہ پڑھنا یہ الگ چیز ہے، زکوٰۃ نہ دینا ایک الگ چیز ہے، حج فرض ہو حج نہ کرے یہ الگ چیز ہے، رمضان کی روزوں کی طاقت ہو بندہ روزے نہ رکھے یہ الگ چیز ہے، ان کو گناہ ملے گا۔ لیکن جو بندہ انکار کرے گا، نماز بولے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، میں نماز کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں کوئی حج نہیں ہے، رمضان کے کوئی روزے نہیں ہیں، ان چیزوں کا انکار کرے گا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا۔ پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ، شہادت توحید و رسالات مع ایمانیات۔ سبق نمبر پہلا، ایمانیات قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف اسلام ہی مقبول دین ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو تمام انبیاء کرام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو اب حضور کا دین اسلام ہو گیا۔ حضور کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں عیسائی، تو ان کو اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا تھا۔
ٹھیک ہے، تو اب بھی ان کو اسلام میں داخل ہونا ہے، تو کیونکہ اب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا، مبعوث کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا ہے، جیسے عیسائیت ہو گئی، یہودیت ہو گئی، یہ آسمانی دین ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نزدیک اللہ عز و جل کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ اس وقت اگر تورات کوئی پڑھ کر عمل کرتا ہے، یا زبور پڑھ کر، یا انجیل پڑھ کر، بائبل پڑھ کر عمل کرتا ہے، تو وہ اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ مردود ہے، کیونکہ اب دین اسلام ہے۔ یہود و نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل و مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کی دعویٰ کو باطل فرمایا گیا ہے، ان کو جواب اس آیت کے ذریعے دیا گیا ہے۔ ایمان کی فضیلت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، اگر عبادت نہیں کرتا لیکن وہ ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ بندہ مومن رہے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن بالآخر وہ سزا کاٹ کر، وہ گناہوں کی سزا کاٹ کر جہنم میں بالآخر وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس حدیث کی وجہ سے سرکار نے فرمایا جو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے گا، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، دوزک کی آگ اس پر حرام ہوگی، یعنی وہ گناہوں کی وجہ سے اگر وہ مسلمان ہونے ہوا لیکن گناہ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، چگلی لگاتا رہا، نماز نہ پڑھتا رہا، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جو کافر ہیں، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، 2 پیج پڑھے ہیں، تو اردو کتاب ہے، تو آپ اس کو اچھی جی طرح جی سے یاد کیجیے، جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ جی جی، بس الحمد للہ اردو میں تو صاف بیان